بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یوں تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام ہی بے مثال اور بلند مرتبے والے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ان نبیوں میں شامل ہیں جن کی شخصیت بہت غیر معمولی ہے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ آپ جہاں حکم دیتے ہوا آپ کو وہاں لے جاتی، اور کچھ جنات اور شیاطین بھی اور پرندے بھی اللہ نے آپ کے تابع دار بنا دیے۔ آپ جانوروں اور پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ سورہ سعد میں جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اپنی بادشاہت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ہم نے ہوا کو آپ کے ماتحت کر دیا۔ آپ کے حکم سے آپ جہاں چاہتے نرمی سے ہوا انہیں وہاں پہنچا دیتی، اور ہم نے طاقتور جناتوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، عمارت بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جناتوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ قرآن مجید سے پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جب پرندوں میں دیکھا تو ہدہد حاضر نہیں تھا۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا ایک خبری پرندہ تھا۔ آپ کو غصہ آیا۔ آپ نے غصے میں کہا کہ ہدہد نے اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی وجہ بیان نہ کی تو میں اسے سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ہدہد آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں سبا کی ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جس کے پاس بڑی طاقت ہے، اور اس کا تخت بھی بہت عالیشان ہے۔ میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے ہٹا دیا ہے اور وہ لوگ ہدایت کی راہ پر نہیں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ آپ نے ایک خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کیا اور فرمایا، یہ خط ملکہ کو لے جا کر دے اور دے کر واپس آ جا، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب ملکہ کے پاس خط پہنچا، اس نے اپنے دربار کے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے جو کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے دربار کے سرداروں سے کہا، تم مجھے مشورہ دو، میں تمہاری موجودگی میں تمہاری رائے کے بنا فیصلہ نہیں لوں گی۔ تو ان کے دربار کے سرداروں نے کہا، ہم طاقت و قوت والے ہیں اور لڑنا بھیڑنا بھی جانتے ہیں، باقی آپ بتائیں آپ کا کیا حکم ہے؟ ملکہ نے کہا، میں سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجوں گی، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ قاصد جب تحفے تحائف لے کر آپ کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال و دولت سے مجھے بہلانا چاہتے ہو؟ جو تمہارے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، تم اپنے تحفے اپنے ہی پاس رکھو۔ آپ نے قاصد کو کہا، واپس لوٹ جا اور جا کر ملکہ کو کہہ دے یا تو اسلام قبول کر لیں، ورنہ ہم ان کے مقابلے میں ایسا زبردست لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان کی طاقت نہیں، اور ہم ان کو اور وہاں کے لوگوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد نے لوٹ کر جب یہ سارا معاملہ ملکہ کو سنایا
اور ان کی طاقت و قوت کے بارے میں اور ان کے انسانوں اور جناتوں کے لشکر کے بارے میں خبر دی تو ملکہ نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مان لی جائے۔ ملکہ سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ملی کہ ملکہ ان کے دربار میں آنے والی ہیں تو آپ نے اپنے لشکر سے کہا، کون ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت میرے محل میں حاضر کر دے۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے کہا، بے شک یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ شخص کون تھا جس نے پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا؟ اس پر کوئی مستند حوالہ موجود نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، کسی نے لکھا وہ آصف بن برقیہ ہے۔ اس شخص کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ ہستی کون تھی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہا، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب وہ فرشتہ تھا یا کوئی نبی تھے، اللہ بہتر جانے۔ خیر وہ جو بھی ہستی تھی، اللہ ہی نے انہیں طاقت اور اختیار دے رکھا تھا، جس نے اتنا بڑا کارنامہ پلک جھپکتے ہی انجام دے دیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی نکلا کہ بے شک یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو، دیکھتے ہیں ملکہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے دریافت کیا کہ ایسا ہی تخت تیرا بھی ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو میرا ہی تخت ہے اور ہم تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ ملکہ بلقیس ایمان لا چکی تھی۔ جب ملکہ بلقیس کو محل کے اندر بلایا گیا تو اس نے اپنا لباس پنڈلیوں تک اوپر چڑھا لیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہونے کے راستے میں ایک حوض آتی تھی جو ایک شفاف شیشے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ وہ پانی ہے، جبکہ پانی کے اوپر چمکدار شیشہ تھا، غور سے دیکھے بنا نظر نہیں آتا تھا۔ اسی لیے ملکہ نے لباس پائچوں سے اوپر کیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرش شیشے سے بنا ہوا ہے، پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، پیر گیلے نہیں ہوں گے، ایسے ہی چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت، شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے ان کی عاجزی کو دیکھا کہ اتنی طاقت و قوت اور ایسی عظیم الشان سلطنت کے ہوتے ہوئے آپ کس قدر غرور نفس سے پاک اور خدا ترس نیک نفس انسان ہیں۔ ملکہ بلقیس نے یہ سارے معاملات دیکھ کر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اسلامی واقعے کے ساتھ۔